ایک بڑی کامن کمپلینٹ آ رہی ہے آنٹی کہ مجھے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو بیوی ہیں نا وہ ہماری بات نہیں سنتی ہیں. اب اس کے پیچھے کیا ان کی غلطی ہے, بات سمجھانے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے, یا ہماری جنریشن جو یہ لاٹ ہے ینگ جنریشن, کیا ان میں اتنی ایگو ہے کہ یہ فیڈ بیک نہیں لے سکتے یا لرن کرنے کی کرٹیسزم بھی نہیں برداشت کر سکتے؟ تو وہ مطلب کیوں ایسا ہے؟ میرج کا تو مقصد ہے ایک دوسرے کو گرو کرنا, فیڈ بیک دینا, تو یہ پرسنل ہٹنگ تو نہیں ہے اگر کوئی کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیتا ہے تو. اس کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ابھی جیسے ہم کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایک جو پرفیکٹ میرج جو ہوتی ہے نا وہ شاید ایک پورے ماڈل کی صورت میں کسی کو مل جاتی, کسی کو نہیں ملتی. ایسا نہیں ہوتا. دنیا کی ہر اسکل کی طرح جی جو ہے ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا, سسٹین کرنا, یہ بھی ایک سیکھنے کا عمل ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. جن کی شادیوں کو 40 50 سال گزر چکے ہیں, ایوری ڈے, ایوری منتھ اینڈ ایوری ایئر they face new challenges in the relationship. process بھی کہتے ہیں سائیکالوجی کے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, یہاں پہ اب میں تھوڑی سی مردوں کی کوتاہی کی بات کروں گی. کیا وجہ ہے کہ ان کا جو میسج ہے کراس کیوں نہیں جا رہا؟ صحیح, آپ اچھی ٹاک دے رہے ہیں, اپنے آپ کی کمیونیکیشن, اپنے ملازمین کے لیے آپ بہترین باس ہیں, گھر میں آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے. 2 ریزنس ہیں جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ہیں اور ویسے ان جنرل پوری دنیا کے لیول میں یہ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ فیملی کی طرف میری رسپانسبلٹی صرف پیٹ بھرنا ہے. وہ سمجھتا ہے گھر بنانا عورت کا کام ہے, سیکریفائس الٹا ہے, سیدھا ہے بچوں کے ساتھ. وہ اس کو یہ سمجھتا ہے اور اس پہ وہ اس کے لیے ولنگلی تیار نہیں ہوتا, حالانکہ اس کو جو ہے شعوری لیول پر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے. اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے بیوی سے یہ نہیں ہو رہا, لیکن وہ اس کو, اور میں انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ بھی اس بات کو سپورٹ کرتا ہے, خاص طور پہ فیملی سسٹم میں آپ رہو تو ذرا مرد اپنے گھر کا کام وام کرتے نظر آئے یا بچوں میں انٹرسٹ لیتے نظر آئے تو ماں بہنیں بھی آرام سے تانا لگا دیتی ہیں. انفارچونیٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابھی مغیرہ کر رہے تھے, آپ کو میں یہ بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایموشنز آپ جو ایکسپریس کرتے تھے وہ جینوئن ہوتے, وہ ریئل ہوتے تھے, وہ جینوئن ہوتے تھے. بیوی کو پتا ہوتا تھا کہ مجھے واقعی تعریف ملی ہے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی خانہ پوری کی گئی ہے یا کوئی مقصد نکلوانے کے لیے الفاظ کا کھیل کھیلا گیا. تو مردوں کی ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ مرد فیملی کے لیے بہت دیر سے تیار ہوتے ہیں, ولنگ ہوتے ہیں کہ ناؤ دے شوڈ پارٹیسپیٹ, اور جب تک پانی بہت سارا پلوں سے گزر چکا ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو ایک چیز جو ان کو اپنی وائف کی طرف سے آتی ہے, وہ وائف کو اس بات کا یہ احساس ہوتا ہے ان دی ٹائم آف مائی ڈیفیکلٹیز یو آر ناٹ دیئر. اور یہ بات درست بھی ہے. عورتوں کے لیے زندگی کے مسائل جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے. وہ آپ سے چھوٹی ہے, جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا نارملی جو سیٹ اپ ہوتا ہے, وہ آپ سے 4 سال چھوٹی ہے, اس کے پاس کم ایکسپیرینس ہے, کم نالج ہے, 2 سے 3 بچے ہو چکے ہیں, جو آپ سے نہیں ہو پا رہا اس سے بال اولا نہیں ہو پا رہا, وہ بھی آپ کی طرح پہلی دفعہ ماں بن رہی ہے. صحیح, آپ کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسری مردوں کی جو ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ جب ان کو اس پر احساس دلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو مرد اس پہ ایگو پہ لے لیتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ وہ جو جنگ کرنی تھی یا وہ جو انرجیز کی انویسٹمنٹ کرنی تھی مسائل کو حل کرنے میں, وہ تو بیوی کی کاٹ کرنے پر لگ گئے نا. صحیح. اور آپ یہاں پہ دیکھیں پرفیکٹ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو مردوں کے بہت سارے میسیجز آتے ہیں, مجھے خواتین کے بہت آتے ہیں, اور عموماً بچیوں کی اس عمر کے 1-2 بچے ہو چکے ہیں, زندگی کی ابتدا میں ہے. کچھ دیر پہلے تو آنٹی سب ٹھیک تھا, لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ریلیشن شپ کی کوئی آگے فیوچر نہیں ہے. کیوں اتنی کیسے مایوسی ہوئی؟ کیسے اتنی مایوسی؟ وہ اسی کمیونیکیشن کے بلاک کے ساتھ ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں مرد دنیا میں وہی میں بات ہے, آؤٹر ورلڈ میں وہ ہر ایک سے کمیونیکیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیوی کے معاملے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اس کا, وہ اس کو خود ہی کرنا ہے. اور میں نے دوبارہ میں کہوں گی ان کو سمجھ آ تو جاتی ہے کیونکہ ہیومن ٹو ہیومن لیول تو چلنا ہی چلنا ہے. سمجھ لیکن جب تک آتی, جب تک پانی بہت سارا پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہوتا ہے. بیویوں کو تو محسوس ہوتا ہے, اولاد بھی, آپ ہم سب بیٹھے ہیں, بچپن میں اولاد تک باپ کی جو ہے بے توجہی کو یا جو ہے نا لیک آف انٹرسٹ کو محسوس کرتی ہے, اور جوان ہونے میں ان کو یہ احساس, جوان ہوتے میں باپ انٹرسٹ لینے لگ جاتے ہیں, اولاد کو بھی احساس ہوتا ہے کہ وی یوز ٹو بی very less important for him when we used to be kids. بالکل ٹھیک, بالکل یہ بڑا بیسک ریزن مغیرہ ہمارے کلچر کے. لیکن
کچھ مرد جو ہے نا وہ مطلب میں انہی کو ریپریزنٹ آج کر رہا ہوں جن کے میسیجز وغیرہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نو میٹر وٹ وی ڈو ایٹ اینی اسٹیج وہ اپریشیٹ نہیں ہوتی, اور ہم نے بہت ٹرائی کیا چیزیں چینج کرنے کا, بٹ سم ہاؤ وہی کمپلینٹس بار بار آتی ہیں. جیسے ہم آفس میں تھکے ہارے آتے ہیں تو ہم سے آخر کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم 2 گھنٹے باتیں بھی سنیں بیٹھ کے اور ان سے بالکل انرجیٹک ہو کے بات چیت بھی کریں. تو واٹ ایگزیکٹلی از ایکسپیکٹڈ آف اس؟ کیا یہ ان ریئل ایکسپیکٹیشن ہیں یا مرد از سپوز ٹو ایکچولی ڈو آل دیز تھنگ؟ اور جیسے شروع میں امین نے بات کی نا کہ بیسکلی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس بلڈ کر لی جاتی ہیں خواتین کی طرف سے, تو یہ جینوئن ایک ایشو ہے خواتین کی طرف سے کہ جہاں پہ وہ یہ سمجھتی ہیں نا کہ مرد کی ذمہ داری ہے, وہاں پہ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ شاید سب سے زیادہ کام بھی ہم کر رہی ہیں اور شاید مرد کو وہ چیلنجز فیس نہیں ہو رہا. آپ تو آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے تو اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ایک باس کے طور پہ آپ نے کام کیا. دیکھیں گھر میں بچوں کو یہ فلاں نے جو ہے نا وہ جو ہے شارپ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, تو میں نے اس کو گھر کو سنبھالا, یہ کیا وہ کیا. آئی تھنک یہ اس طریقے سے یہ ایک میرا خیال ہے ایک نیچرل چیز ہے جو کہ ہر بندہ, ایون میرا خیال ہے میلز بھی یہ سمجھتے ہیں, وہ بھی بعض اوقات بلیٹل کر جاتے ہیں فیمیلز کو. اصل میں بات یہی ہے کہ ایکسپیکٹیشنز جہاں پہ مردوں کی طرف سے ہے وہاں سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ دے آر ہیومن بینگز ایز ویل. اور جو باہر کے جو چیلنجز ہیں مطلب وہ ایسے نہیں ہے. اگین وہی والی بات ہے کہ دا ورلڈ از کوائٹ روتھلیس آؤٹ سائڈ, اور جس طریقے سے جس طریقے سے جن چیزوں سے ان کو نمٹنا پڑتا ہے, شاید وہ فیملی کی گھر کے اندر گھر کے ایک مسائل شاید وہ بہت ڈفرینٹ نیچر کے ہیں. اگین وہی والی بات ہے, اس میں کوئی بلیٹل کرنے والی بات نہیں ہے. اللہ نے اگر مرد کو ہمت اور حوصلہ اور طاقت دی ہے کسی معاملے میں بنسبت عورت کے, تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے کہ جو چیلنجز وہ فیس کرتا ہے, جو دیکھیں مطلب اگر آپ ریسرچز اٹھا کے دیکھیں, اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں, سب سے زیادہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈپریشن انزائٹی کے شکار مرد ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں سب سے زیادہ سوسائڈل ریٹس دنیا کے اندر مردوں کے اندر ہوتے ہیں, عورتوں میں نہیں ہوتے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو جاب کی جو ہے انمپلائمنٹ ہے وہ مرد سفر کرتے ہیں. یعنی ہر میجر ایشو جو ایک کسی بھی بندے کے لیے زندگی کے اندر ٹرامیٹک ہو سکتا ہے, میجورٹی اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں وہ میلز اس کو برداشت کرتے ہیں. مطلب ایسے نہیں اللہ نے ان کو یہ دیا ہوا. سو اگین وہی والی بات ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ بلٹلنگ ادر پرسنز ایفرٹس اینڈ اس کا جو کام ہے, لیکن دا سیم تھنگ از وی نیڈ ٹو ریئلائز دس, اور ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے. لیکن یہاں پہ میں پھر وہی والی بات کروں گا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی وائفس کی تربیت کریں. دیکھیں مردوں کا کام ہوتا ہے, اس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس کی تربیت کریں. قوام کا ایک مطلب جیسے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا نا کہ اس کے اندر تأدیب اور تربیت بھی آتا ہے. سو ہی از ریسپانسبل فار دا تربیت اینڈ تأدیب آف دیٹ آف ہز وائف ایز ویل. تو وہاں پہ اس کو سکھائے, اس کو سمجھائے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی سیکھنے کے موڈ میں نہیں, وہی جب ظاہر ہے پھر وہ کانسیکوینسز وہ خود فیس کرے گی. ظاہر ہے میں اس میں آپ سے ڈس ایگری کروں گی. یہ بات سمجھنا, یا جس نے بھی یہ سوچا کہ وہ تو سیکھنا چاہتی ہی نہیں ہے, یہ بالکل رانگ ہے. وہ بڑی سخت سیکھنا چاہتی ہے, وہ اندر سے منت کر رہی ہے, شی از بیگنگ کہ کوئی ان کو اس کو سکھا دے. یہ سارا کیوس اسے ہینڈل نہیں ہو رہا. شی ریئلی وانٹس سم بڈی ٹو پٹ دی فٹ ڈاؤن اینڈ اسٹارٹ ٹیکنگ دی رینز آف دی all this chaotic things around. مرد کے ساتھ بھی یہی بات ہے, مردوں کے بارے میں خواتین کا بھی یہی خیال ہے. ان کو کیا پرواہ, بہت زیادہ پرواہ ہے, بہت زیادہ پرواہ ہے. وہ بھی اسی گھن چکر میں آئے ہوئے. تو آئیے ذرا دیکھیں وہ مسنگ لنک کدھر ہے جہاں پہ ہیومن ٹو ہیومن کمیونیکیشن ختم ہو گئی. میرا خیال چوزنگ دا رانگ مومنٹ, یا لیکچر شروع ہو جانا, یا وہ طریقہ نہ پتہ ہونا. اس میں سب سے پہلے میں اس کے لیے یہ بات کہوں کہ یہ دنیا کا اصول ہے, لا آف اٹریکشن جس کو سائنس مانتی ہے. جس چیز پہ آپ فوکس کرتے ہو وہ چیز گرو کرتے ہیں. نیگیٹیوٹی کو فوکس کرو تو وہ گرو کرے گی, تو پازیٹیوٹی کو فوکس کرو گے تو وہ گرو کرے گی. ہم دوبارہ اپنی بات کرتے ہیں, رسپیکٹ سے آ جائیے, ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا جو ہے نا اپنی, اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پروفیشنلزم لے آئیے. چلیے میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں, آپ اپنے ملازم کے ساتھ تو وہ سلوک نہیں کر رہی, اس کا آپ دھیان رکھ رہی ہیں. آج اس نے 2 کھانے بنائے تو تیسرا میں نے اس کو نہیں بتانا, جب باقی کا میں خود کر لوں گی. تو ذرا تھوڑا سا اس کو بھی ہیومن سمجھ لیجیے. وہ طاقتور نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ لوہے کا بنا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ میں دوبارہ کہوں گی کہ جب ہم سالوشن کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کو جینڈر ایشو سے نکال کے ہیومن ایشو بنا لیجیے.
ठीक है, जेंडर इशू मत बनाइए, औरतें ऐसी होती हैं, मर्द, कुछ ऐसा नहीं होता। Basic negative वो जो human behavior बुक्स थी है। ना, वो जो कि विमेन आर फ्रॉम मार्स और मेन आर फ्रॉम वीनस, वो बुक्स को माहिरीन ने अब इस वक्त रिजेक्ट कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। सही। मर्दों और औरतों की वर्किंग में, थिंकिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बहुत बायोलॉजिकल लेवल पर किसी किसी जगह पे बहुत थोड़े फ़र्क हैं जो बड़ी थोड़ी सी एफर्ट के साथ ओवरकम भी किए जा सकते हैं। तो इसको ह्यूमन लेवल पे लेके आइए, कम्युनिकेशन लाइए, ठीक है। अपनी जैसे हम करते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होती है हमारी वर्किंग एनवायरनमेंट में, सबसे पहले डायग्नोस करते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है भाई, सही, उनको लेके उसके बाद हम बताते हैं। अगेन यहाँ पे कवाम वाली बात आ जाए, उसका काम प्लानिंग है। उसका काम पहले तो उसको डायग्नोस करना, उसके बाद उसको प्लानिंग करके एक पूरा जो फ्रेमवर्क बना के देना है। उस फ्रेमवर्क को लेकर उसके बाद उसको बड़े हौसले के साथ चलाना भी है। फ्रेमवर्क एक दफ़ा बना दिया या नसीहत करके समझ लिया कि अब ये परफेक्ट हो गई और ये कर लेगी, ऐसा नहीं होगा। इट नेवर एंड्स। और जो आपने बात की ना बहुत गहरी है कि समटाइम्स मर्द तब आ रहा होता है व्हेन इट्स टू लेट। जैसे वो इतना डैमेज हो चुका होता है और उसके बाद फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको रियल केस स्टडीज़ बता सकता हूँ कि काउंसलिंग मैंने इसमें बहुत पास्ट में भी की, बहुत सी काउंसलिंग केसेस खुद भी पढ़े, दूसरों ने भी बताए, मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इस चीज़ में। तो मतलब एक भाई जब भी वाइफ को बाहर लेकर जाएं तो वो दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात करें। अब वाइफ साथ बैठी हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो वो आउटिंग तो ना हुई ना। मतलब आप फिज़िकली ले आए हैं लेकिन आप मेंटली दोस्तों के साथ हैं। आप इवन आउट ऑफ कंट्री भी कहीं ले जाते हैं लेकिन वहाँ भी आप दोस्तों से ही मिल रहे हैं। तो वो कोई वो आउटिंग तो ना हुई ना वो कोई पर्सनल टाइम हुआ। तो उससे फिर वो ज़ाहिर है वाइफ के माइंड में आएगा कि ये बंदा ज़बरदस्ती तो ले आया लेकिन फिजिकली तो है प्रेजेंट लेकिन मेंटली एब्सेंट है। गेन प्रोफेशनलिज्म को ले आइए ना थोड़ी सी, जैसे दोस्त को साथ लेके जा रहे हैं जी, इसी तरह थोड़ी देर के लिए वाइफ को भी समझ लें कि ये आउटसाइडर गली में खड़े होने वाला बंदा, इसके साथ मैंने मैनर्स का ख्याल और बड़ी बेसिक चीज़ें हैं कि देखें हम अक्सर अपने भाइयों से पूछते हैं कि लास्ट टाइम आप गिफ्ट कब लेकर गए थे वाइफ के लिए, या यू सरप्राइज हर इन सम वे। तो ये तो एक्सपेक्ट वो कर रहे होते हैं कि शी विल सरप्राइज मी इन सम वे, मैं घर जाऊंगा कोई बड़ी अच्छी चीज़ बनी होगी। अच्छा, चूंकि मर्दों को अल्लाह ने दिल बड़े दिए हैं ना जी, प्लॉट नाम लगवा देंगे ठीक है, लेकिन वो जो गिफ्ट देना है थॉटफुलनेस के साथ और उसको राइट मोमेंट पे प्रेजेंट करना है, उससे बच जाएंगे। इखलास की कमी नहीं है, लेकिन इस बात के से देखिए स्किल्स क्या है। व्हाट टू डू तो इस है विजडम है ना, हाउ टू डू इज द स्किल है, और डूइंग इट इज वर्च्यू है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये है कि इखलास से अगले स्टेप पे आ जाइए। वो जो नीयतें हैं वो अल्लाह को पता है, ठीक है, हम इंसान हैं, हम फेस वैल्यूज पे जाते हैं। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने की बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, आप पॉजिटिव उसके साथ जाएंगे तो इंशाल्लाह पॉजिटिव ही मिलेगा। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भी ज़ाहिर है एक वो लॉ है। और नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज या ज़बरदस्ती करेंगे तो वो भी अपेरेंट हो जाएगा।